اضطراری طور پر اس کی نگاہیں ادھر اٹھ گئی جدھر سلطان شاہ 3 گنڈوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت تو تمہارا ہی کام اہم نظر آ رہا ہے، گاڑی میں آ جاؤ، یہ بریف کیس ہم کسی محفوظ مقام پر کھولیں گے۔ وہ بولا۔ وہ بہت ذہین اور مکار تھا، لیکن میرے لیے طفل مکتب ہی تھا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہاں سے میرے ساتھ روانگی چونکہ پروگرام کے خلاف ہوگی، لہٰذا اس کے تینوں چوکیدار بھی سفید کرولا کا پیچھا کریں گے اور کسی محفوظ مقام پر پہنچنے سے قبل اسے میری بالادستی سے نجات دلا دیں گے۔ لیکن میں بھی ان امکانات سے غافل نہیں تھا۔ اسے مزید کسی ہوشیاری کا موقع دیا بغیر میں اس کے برابر اور نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے وزنی بریف کیس عقبی نشست پر ڈال دیا تھا اور چلائے ہوئے انداز میں کار تیزی سے آگے بڑھا دی تھی۔ میں نے کار کے روانہ ہوتے ہی پستول جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا تاکہ اسے ہر لمحے صورتحال کا احساس رہے، لیکن راوی روڈ پر کچھ دور چلنے کے بعد عقب معائنے میں دیکھتے ہوئے وہ مزاحانہ انداز میں ہنس دیا۔ اسے جیب میں رکھ لو۔ میری خاموشی پر وہ خود ہی بولا تھا۔ اس کا لہجہ استزائیہ تھا۔ کیوں؟ کیا اس میں سے میڈک نکلنے کی امید ہے تمہیں؟ میں نے بھی اسی لہجے میں سوال کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، اس نے مذاقہ خیز انداز میں کہا۔ نیلی ڈانسن میں میرے 3 محافظ پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف پوری طرح مسلح ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک تمہاری پسلیاں چکنا چور کر سکتا ہے، اور یہ بھی اچھا ہوا، یہ اور بھی اچھا ہوا، میں نے بے پروانہ لہجے میں کہا۔ اب کم از کم تم کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ تم اکیلے میں مارے گئے۔ 3 سرما تمہاری بدترین درگت کے چشمدید گواہ ہوگے۔ اس نے دعوی کا نیا پل پھر پرانا پل بچھوڑا اور گاڑی شکستہ و خستہ بند روڈ پر مڑ گئی، جہاں گرد و غبار سے اٹی ہوئی نیم پختہ سڑک پر عملاً ویرانی کا راج تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد بھی جب اس ویرانے کا خاتمہ نہ ہوا تو ایک جگہ میں نے اسے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ سفید کرولا ایک کنارے پر رک گئی اور میں نے اپنے پستول کی زد پر اسے نیچے اتار لیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی بار تشویش کے آثار محسوس ہوئے تھے، کیونکہ تعاقب میں آنے والی نیلی ڈانسن کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ محض میرے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ یا تم بریف کیس کھول کر مجھے رقم کی گڑیاں گنواؤ گے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بریف کیس میں نہیں کھولوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ تم کھول دو، رقم میں گنوا دوں گا، پر خدا تمہارا تو باپ بھی کھولے گا۔ میں نے اس کو منہ پر بھرپور تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ مغلظات بکتا ہوا دور ہٹ گیا اور اسی لمحے میں نے پچھلے موڑ سے غبار کے ایک بگولا سا اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ چند ثانیوں میں صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ نیلی ڈانسن تیزی سے ہماری طرف بڑھی آ رہی تھی۔ میرے شکار کے پچھڑے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بدترین حالات سے مقابلہ کرنے کی نیت سے بڑھ کر اپنے پستول کی نال اس کی کمر سے لگا دی۔ تھوڑی دیر میں نیلی ڈانسن ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ عقبی نشست پر سلطان شاہ بھی براجمان تھا۔ اس کار کا انجن بند ہوا، پھر یکے بعد دیگرے وہ تینوں بدماش اپنے ہاتھ سروں پر باندھے نیچے اترے تو فرتہر سے میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ آخر میں سلطان شاہ اس کار سے نیچے اترا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ تینوں بدماش سلطان شاہ کو بدترین مغلظات سے نواز رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ پیر، اس دور کی سب سے بڑی حقیقت میں سلطان شاہ ان تینوں کو کور کیے کہہ رہا تھا۔ رشوت اور سفارش کی لعنت نے ہم سب کو ایسا برباد کیا ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں بھی رسائی کے لیے عام سفارشیں اور سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تینوں ضعیف العقاد میری دعاؤں کے متمنی تھے اور اب نابکار مجھ ہی کو مغلظات بک رہے ہیں، لیکن تم نے انہیں کیسے گھیر لیا؟ میں نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ چند حسب حال دعاؤں کے طفیل ان سے تھوڑی سی بھیک سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ وقت گزاری کے لیے اپنے مقدرات کے بارے میں سوالات کرنے لگے تھے۔ اسی دوران میں تمہارا کام شروع ہو گیا۔ یہ لوگ تعاقب میں روانہ ہوئے تو میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ سوار ہو گیا اور ان میں سے کسی نے مجھ مسکین سے تعرض نہیں کیا۔ ان بیچاروں کو تو اس وقت ہوش آیا جب سفید کرولا نظر آنے کے بعد میں نے اچانک ہی پستول نکال کر صورتحال بدل ڈالی، اور اب یہ اس بیچارے کو کوس رہے ہیں جسے ذرا دیر پہلے اپنا سب سے مضبوط ستون بھی سمجھ رہے تھے، الو کے پٹھے۔ ان تینوں میں سے ایک دانت پیس کر ہو رہا۔ ہمیں شبہ بھی ہو جاتا کہ تم اس نابکار کے ساتھی ہو تو اسی طرح مارتے کہ تمہیں قبر بھی نصیب نہ ہوتی۔ خیر، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ سلطان شاہ بایاں ہاتھ اٹھا کر بے نیازی کے ساتھ بولا۔ تم سب کو الگ الگ قبر میسر ہوگی، کوشش کریں گے کہ تمہاری مزنگ کی جنازہ گاہ میں تدفین ہو، کیونکہ اس علاقے میں ہمارا ایک تنخواہ دار فاتحہ خواہ رہتا ہے۔ وہ اپنے 4 بیٹوں سمیت ہر روز تمہارے مزاروں پر فاتحہ خوانی کرتا رہے گا تاکہ قیامت تمہاری قبریں نور سے بھری رہیں۔ ہرزہ سرائی بند کر الو کے پٹھے۔ ان میں سے ایک غالباً خوفزدہ ہو کر چلا، ہم تمہارا خون پی جائیں گے، اس کا خون بہت کڑوا ہے، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا کہ تم تینوں خاموش ہی رہو، ورنہ اس کے کڑوے خون کو جوش آ گیا تو تم میں سے ایک آدھ مزنگ کی جنازہ گاہ تک بھی نہ پہنچ سکے گا، جہاں اس کے تنخواہ دار فاتحہ خواہ کا بندوبست ہے۔ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک اور بھڑک کر ہو رہا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے سادگی کے ساتھ کہا۔ یہ میرے لیے 30 لاکھ روپے لایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ رقم نہیں تو کم از کم گڈیاں ہی گن کر میرے حوالے کر دے۔ رقم پوری ہوئی تو تم سب کی چھٹی ہو جائے گی، ورنہ یہ یرغمال میں رہ جائے گا۔
تم واپس لوٹ کر اپنے اوپر والے کو اس کی بے امانی سے آگاہ کر سکو گے۔ ہم اسی کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی شخص گرایا، 30 لاکھ کے معاملے میں ہمیں تو صرف 5000 کے عوض گھسیٹا گیا ہے۔ تم سب ملعون اور ناپکار ہو۔ میرا نیلی ٹوپی والا قیدی دہاڑا، آج میں نے تمہاری نمک حرامی دیکھ لی ہے، آئندہ کبھی تم پر اعتماد نہیں کروں گا۔ وہ تینوں چپ رہے، لیکن میں انہیں للکار بیٹھا، سن لی اپنی اوقات، اگر بہتری چاہتے ہو تو ابھی واپس بھاگ دو۔ ایک بار تمہارے سامنے کھیل شروع ہو گیا تو پھر مزنگ جنازہ گاہ سے پہلے کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ تو کیا تم ہمیں آسانی سے واپس جانے دو گے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ نہ جانا چاہو تو دوسری بات ہے، میں نے سارا بوجھ اسی پر ڈال دیا۔ وہ تینوں کرائے کے ٹٹو تھے اور غالباً انہیں اپنے معاوضے کی رقم پیش کی مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہی طے کیا کہ انہیں مزید ملوث ہوئے بغیر واپسی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ نیلی ٹوپی والی قیدی نے دھمکیوں اور خوشامدوں کے ذریعے انہیں لاکھ روکنا چاہا، لیکن ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ میری اور سلطان کی بالادستی نے ان کی تمام خوش فہمیوں کو فنا کر دیا تھا۔ نیلی ڈانسن اپنے 3 سواروں کو لے کر واپس چلی گئی تو پھر میں اپنے قیدی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رقم گنوا کر تم بھی چھٹی کرو میرے دوست، کلپ گرا کر 912 ملاؤ گے تو کفل کھلچائے گا۔ اس نے کسی رٹائے ہوئے طوطے کی طرح دہرایا۔ تم بریف کیس کھولو، میں رقم سنبھال لوں گا۔ میرے ذہن میں بارودی بریف کیس کا تصور اور راسخ ہو گیا۔ اسے کھولنا تو تم ہی کو ہے میرے دوست، رقم میں گن لوں گا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد اور تہمکانہ لہجے میں کہا، اس خیال میں بھی رہنا کہ تم کسی بھی طرح ہمیں دھوکہ دے کر نکل بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ جعلی پیر نشانے کا بہت سچا ہے۔ نیلی ٹوپی والے کی آنکھوں میں تشویش کے سائل لرز لگے اور پچھڑے پر فکر مندی کی علامات ابھر آئیں۔ آخر تم مجھ ہی سے بریف کیس کھلوانے پر کیوں مصر ہو؟ اس نے خود کو تنہا اور بے بس پا کر تھکے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اور تم کیوں اسے نہ کھولنے پر اڑے ہوئے ہو میرے ننھے چوزے؟ سلطان شاہ نے آگے بڑھ کر اس سے زہریلے لہجے میں سوال کیا اور اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مجھے ذمہ داری سونپتے ہوئے خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ بریف کیس ہرگز نہ کھولو، اس نے کہا، اور تم نے اس کی وجہ جاننے کی قطعی کوشش نہیں کی؟ میں نے سوال کیا۔ ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی رقم کا معاملہ ہے، وہ چاہتا ہوگا کہ تم خود ہی رقم سنبھالنے کا فرض انجام دو۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ اس میں رقم ہی ہے یا پھٹے پرانے کاغذات وغیرہ بھرے ہوئے؟ سلطان شاہ نے ترش لہجے میں سوال کیا۔ وہ بات کی بات ہے، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا، تم لوگوں کے جارحانہ رویے سے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تمہیں میرے ہاتھوں ذکر پہنچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ جب تم خود یہ سوچ رہے ہو تو بریف کیس کھولنے میں ہچکچا کیوں رہے ہو؟ اس بارے میں مجھے خاص طور سے منع کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی چال رہی ہو، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ جو بھی اسے کھولنے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہو جائے گا۔ کیسی مشکل؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے سوال کیا تاکہ اس کی ذہنی اڑان کا اندازہ لگا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ردی کاغذات کے ساتھ کوئی بکھرا ہوا زہریلا سام بند ہو جو ڈھکنا کھلتے اس سامنے والے کو ڈس لے۔ اس کے جواب سے مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ ان لوگوں کا ہرکارہ تھا جو جرائم کے ارتکاب میں جدید سائنسی سہولتوں سے استفادہ کرتے آ رہے تھے۔ فوٹو سیل، خودکار کیمرے، وائرلیس اور الیکٹرانکس پر مشتمل حفاظتی حصار استعمال کرنے والوں کے لیے کام کرتے ہوئے بھی اس کی ذہنی سطح اس قدر پست تھی کہ وہ 21ویں صدی میں بھی سانپ سے ڈسوانے والے حربے سے آگے کچھ بھی نہ سوچ سکا تھا، اور اس کی یہ کم علمی شاید میرے لیے سود مند ہی تھی۔ اس خطرے کا توڑ بہت آسان ہے، میں نے قدر توقف کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، تم اس بریف کیس کو دور لے جا کر دونوں لیور اٹھاؤ اور نمبر ملا کر کفل کھول دو، اور بریف کیس وہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم اس کا ڈھکن کسی درخت کی لمبی سی ٹہنی کی مدد سے کھول دیں گے۔ اندر سانپ ہوا تو راستہ پاتے ہی ویرانے میں فرار ہو جائے گا اور ہم بلا خوف و خطر قریب جا کر رقم گن سکیں گے۔ مجھے اپنی تجویز کے مضمرات کا خوب اندازہ تھا، لیکن اس کی کھوپڑی کے لیے میری رائے قابل قبول تھی۔ اس نے وہیں ٹھہر کر چند ثانیوں کے لیے کچھ سوچا، پھر کار سے بریف کیس اتارنے لگا۔ اس کو بریف کیس کہنا کچھ اتنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ نہ اس کا سائز بریف کیس کا تھا، نہ ساخت سوٹ کیس جیسی۔ ان دونوں کے درمیان کی کوئی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ وزنی اور بڑے بریف کیس کو کار سے اتار کر وہ دائنی سمت کے کچے ویرانے میں اتر گیا، جہاں تحت نگاہ قدرو درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان شاہ کی دھیمی آواز نے میرے پرغور خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ چہرے سے کوئی بہت بڑی الجھن ٹپک رہی ہے، یہ بے خبری میں مارا جائے گا، میں نے متاسف لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ جب لمبی ٹہنی سے ڈھکن کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو سانپ اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ اسے سمجھانے کے لیے کہا تھا، میں نے تفکر میں لہجے میں کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کے میکنزم میں طاقتور بارودی دھماکے کا پورا بندوبست پوشیدہ ہوگا اور ٹہنی سے ڈھکنا کھولنے کی نوبت ہی نہیں آ سکے گی۔ نہ آئے، وہ بے پروانہ لہجے میں بولا۔ تم کیوں اپنا ذہن تھکا رہے ہو؟ وہ جو چال تمہارے لیے لایا ہے خود ہی اس کا شکار ہو جائے گا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو 30 لاکھ پکے ہیں۔ میں پھیکے انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ میری نگاہیں کچے ویرانے کی طرف مرکوز تھی
जहां وہ تھوڑی دور ریت پر بیٹھا بریف کیس کے دونوں لیور اٹھانے کے بعد گھٹنوں کے بل نیچے جھکا قفل کے نمبر ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک ہولناک دھماکے سے میری نگاہیں خیرہ ہو گئی، کیونکہ اس مقام پر طاقتور بارودی دھماکے کے ساتھ ہی بارودی شعلوں کا کثیف بادل بھی بلند ہوا تھا۔ میں اچھل کر پہلو کے بل کئی فٹ دور جا گرا۔ میں سنبھل کر اٹھا اور دیوانہ وار کار کی طرف توڑ لگا دی۔ شاید سلطان شاہ نے بھی اسی لمحے وہی فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ہم دونوں تقریباً ایک ساتھ ایک کار میں سوار ہوئے تھے۔ دھماکے کے باعث فضا میں اٹھنے والا ریت کا غبار دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بارود جلنے کی بو سے نتنوں اور آنکھوں میں سوزش ہو رہی تھی۔ بریف کیس میں بھرے ہوئے کاغذات آگ پکڑ کر دور تک بکھر گئے تھے اور خشک جھاڑیوں نے جا بجا آگ پکڑ لی تھی۔ پر وادی کے اس مہم منظر میں نہ بریف کیس کے باقیات کہیں نظر آ رہے تھے اور نہ اس کے کھولنے والے کا پتہ تھا۔ بس کار سے ذرا دور جوتے اور پاؤں سمیت جلتی ہوئی پنڈلی کی ایک ہڈی ریت پر پڑی یہ اعلان کر رہی تھی کہ نیلی ٹوپی والے کا جسم دھماکے کے نتیجے میں چیتھڑوں میں تقسیم ہو کر ہر طرف بکھر گیا تھا۔ اس بدترین بارودی دھماکے کے نتیجے میں قرب و جوار سے لوگوں کا ادھر ابل پڑنے کا کبھی امکان موجود تھا۔ لہٰذا میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار بند روڈ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دی۔ چند ثانیوں کی خالی و ذہنی کے بعد دماغ کام کرنے کے قابل ہوا تو مجھے یہ سوچ کر ہی پھریریاں سی آ گئیں کہ میں نے ذرا بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس وقت میرے بدن کے چیتڑے خود رو جھاڑیوں کی چتا میں چل رہے ہوتے۔ تم جو سوچ لیتے ہو وہ کر ہی رہتا ہے۔ سلطان شاہ کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کا دائنا رخسار رکان بری طرح زخمی تھا، جس سے خون بہ رہا تھا۔ تم زخمی کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بس دھماکے کے ساتھ ہی کوئی جلتی ہوئی چیز ہوا میں اڑتی ہوئی دائنی کنپٹی پر آ کر لگی تھی۔ اس نے تکلیف کے احساس سے آری حوصلہ مند لہجے میں کہا، پھر ہنستے ہوئے بولا، وہ شاید قبولیت کی کھڑی تھی۔ کیا تم بارودی دھماکے کی بجائے گلاب کے پھولوں کی برسات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے؟ سوچنے سے کچھ نہیں بنتا سلطان شاہ، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ گلاب برستے تو ان کے کانٹے شاید تم اس سے زیادہ لہو لہان کرتے تھے۔ ہر بات اور کام کا ایک وقت متعین ہے، ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے اور ہم بس اس کی تعویلیں سوچتے رہ جاتے ہیں۔ جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اب تو کھل کر جنگ چھڑ گئی ہے، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ تصویر ہم دونوں کی موجودگی میں دن دہاڑے ہوٹل میں مار دیا گیا۔ دوسری طرف سیکیورٹی افیسر نے بھی بارودی بریف کیس بھیج کر تمہیں للکار دیا ہے، جبکہ A2 کی شخصیت ابھی تک راس میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کس محاذ پر زور دینا ہوگا۔ محاذ تو اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ میں نے سڑک پر نظر جما کر تلخ لہجے میں کہا، لائٹس کارٹیج گنڈوں اور بدماشوں کا مسکن بنا ہوا ہے، وہاں ان کی فوج پل رہی ہے۔ ہمیں اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہوگی۔ اپنی بڑی ماں کو کس خانے میں رکھو گے؟ اس نے آیتکی کے ساتھ شاہ دلایا۔ وہ بھی تو اسی قلعے میں رہ رہی ہے، وہاں اور بھی بہت سے بے گناہ ہوں گے۔ بڑی ماں کے بارے میں یقیناً کچھ سوچنا ہوگا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہ بھولو کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی ہمیشہ پستا آیا ہے۔ 10-5 بے گناہوں کی فکر میں سینکڑوں بدماشوں کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی۔ وہ ہنس پڑا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کہیں پڑھا تھا کہ دنیا بھر میں ایک قانونی بنیاد رائج ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے خلاف جرم ثابت نہ کر دیا جائے، اور اس کے برعکس یورپ کے کسی ملک کا قانون فلسفہ سراسر مختلف ہے، یعنی ہر شخص مجرم ہے جب تک کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت نہ کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے خالی اور ذہنی کے عالم میں سوال کیا۔ یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ پہلے نظام میں کسی کو مجرم قرار دینا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے نظام انتظامیہ کسی کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈھو سکتی ہے۔ اب یہ قیدی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی بے گناہی کے لیے دلیلیں اور شواہد پیش کرتا پھرے یا جیل میں سڑتا رہے۔ یہ مغرب کی باتیں ہیں میرے دوست، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہاں ہر قدم پر بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک عجیب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ زرداروں کے لیے یہاں پہلا نظام رائج ہے اور ناداروں کے لیے دوسرا، اور میں نہ زردار ہوں نہ نادار۔ بڑی ماں کو بچاتے ہوئے جو کچھ ممکن ہوا کر گزروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تصویر کی باتوں پر پورا یقین آ گیا۔ مجھے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب اس نے مجھ سے مل کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اجلت میں مار ڈالا گیا، اور تم یہ بھی جان چکے ہو کہ تصویر کے بقول توقیر کینیڈا میں ہے۔ اس میں شبہ کرنے کا کوئی سبب اگر ذہن میں آتا ہو تو ضرور بتاؤ۔ وہ شخص کس کھانے میں جائے گا جو پہلے کراچی میں توقیر کے نام سے تمہارا مہمان ہوا اور اب تصویر کے قتل سے پہلے تمہیں ہوٹل میں نظر آیا تھا؟ میری دانش میں تو اب وہی ہر مسئلے کی کلید ہے۔ وہ بذات خود A2 ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی کارندہ خاص ضرور ہے۔ پھر جیمی لائڈ اور ویرا لائڈ یعنی شوگر کوئن کو تم کس خانے میں رکھو گے؟ وہ بات کے معاملات ہیں، میں نے اس کے خیالات کو لگام دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال ہمیں سیکیورٹی افیسر اور نام نہاد توقیر کے معاملات سے نبٹنا ہے، اس کے بعد باقی گرے خود بخود کھلتی جائے گی۔ حالات نے اتنی تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا ہے کہ عقل چکرا کر رہ گئی ہے۔ مہینوں سے ایک راہ بن رہی تھی،
اور تکیر A2 نظر آ رہا تھا، لیکن جب تصویر پر ہاتھ ڈالنے کی نوبت آئی تو اندازوں کا سارا محل ریت کے گھروندے کی طرح نیچے آ رہا۔ اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہم جعلی تکیر کی نگاہوں میں آ چکے ہیں اور وہ کسی پراسرار چھلاوے کی طرح ہماری نظروں سے اوچل ہے۔ وہ بے خبری میں ہم پر کہیں بھی وار کر سکتا ہے۔ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو چکی تھی۔ مہم کا ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی ہو چکی تھی، لیکن ہم سرغنہ کا سراغ ہو چکے تھے۔ جو مہرے ہماری نگاہوں میں آ چکے تھے ان پر ہاتھ ڈالنے میں ہمارے لیے زیادہ خطرات مثمر تھے۔ سیکیورٹی افیسر یا لارڈز کارٹیج کے کسی مکین کا اطلاف تنظیم کے لیے افرادی قوت کے نقصان پر تو ضرور ہوتا، لیکن مجموعی طور پر اسے کوئی قابل ذکر نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اب میں ایسی کسی بے مقصد تباہ آزمائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم کس تشویش میں مبتلا ہو گئے؟ خاصی دیر کے بعد سلطان شاہ نے میرے تفکر آمیز رویے پر ٹوک ہی دیا۔ ذہن کام نہیں کر رہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ حالانکہ سب کچھ سامنے ہے، اس کے لہجے میں بھی مایوسی نمایاں تھی۔ پہلے صرف سنتا ہی رہا تھا کہ بڑی بڑی مجرمانہ تنظیموں کے سربراہ اور اوپر والے لوگ کھلے بندوں پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوتا ہے، اور اب اس تجربے سے بھی گزر رہا ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہوں۔ راستے ہر طرف موجود ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ کون سا راستہ منزل کی طرف رہنمائی کرے گا۔ شاید تصویر کی ناگہانی موت نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کسی سراب کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت برباد نہیں کر سکتے۔ جو سامنے ہے اسی سے ابتدا کرنا ہوگی، میں نے تنقید طلب لہجے میں سلطان شاہ سے کہا۔ جو سامنے ہے اسی سے ابتدا کرنا ہوگی۔ ظاہر ہے لارڈز کارٹیج میں تصویر کے علاوہ وہی اہم ترین آدمی ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں کچھ کچوکے لگا رہی ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اس گمنام شخص نے تصویر کو کیوں ہلاک کیا؟ میرا حوصلہ افزا رد عمل دیکھ کر اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اسے تمہیں ہٹا کر تصویر کو کیوں قتل کیا؟ اگر اسے تصویر سے افشائے راز کا ہی ڈر تھا تو اس کے سامنے براہ راست تم پر وار کر کے ایک تیر سے دو شکار کر سکتا تھا۔ تم سے نجات مل جاتی اور تمہارا حشر دیکھ کر تصویر بھی خوفزدہ ہو جاتا، لیکن اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ بڑی آسان سی بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر وہ پستول وغیرہ کی قسم کا کوئی آتشی ہتھیار استعمال کرتا تو اس کا رنگے ہاتھوں پکڑا جانا یقینی تھا۔ چاہے تم نے اس کے طریقہ واردات پر غور نہیں کیا، اس نے قریب آ کر تصویر کو کسی سری اثر زہر کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرا رخ کرتا تو میں اسے پہچانتے ہی نہ صرف ہوشیار ہو جاتا بلکہ مزاحمت کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کر گزرتا۔ لیکن تصویر کے لیے وہ اجنبی تھا، کیونکہ تصویر نے بھی کھڑکی میں سے اس کی جھلک دیکھی تھی، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکہ مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میرے اٹھنے کے بعد وہ عقبی راستے سے اندر گھسا اور کوئی بات کرنے کی بجائے اس نے تصویر کو زہر دے ڈالا۔ اگر تم پر وقت وہاں نہ پہنچتے تو شاید اسے بوکھلا کر فرار بھی نہ ہونا پڑتا۔ اپنی کارروائی کر کے وہ اطمینان سے لوٹ جاتا اور کسی کو وہاں قتل کے ارتکاب کا شبہ بھی نہ ہو پاتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اسے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس طریقہ کار سے وہ تمہیں زیر نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے ہاتھوں تصویر کے صفاقانہ قتل نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ تمہارے دونوں بھائی ان معاملات میں اس حد تک ملوث نہیں تھے جتنا تم سمجھ رہے تھے۔ لیکن تصویر یقیناً بہت کچھ جانتا تھا، اس وجہ سے مار ڈالا گیا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن کسی راہ پر چلنے لگا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم جلد ہی کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکے۔ وہ کیا؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ تصویر کا جنازہ کب اٹھایا جائے گا؟ اوہ، بتجیز پر اس کی آنکھیں چمک لگی۔ واقعی یہ زبردست ترکیب ہوگی، جنازے کے جلوس میں شاید خاصے اہم لوگ شریک ہوں گے۔ تمہارے مزاج میں اجلت بھری ہوئی ہے، میں نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر کی موت پراسرار حالات میں کھلے بندوں واقع ہوئی ہے۔ فی الحال تو لاش پولیس کی تحویل میں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد بھی لارڈز کارٹیج والے لاش کے دعوے دار بن کر سامنے نہ آئے۔